ایک وقت تھا جب برٹش ایمپائر دنیا کے 25% زمین اور 23% پاپولیشن پر راج کرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ لوٹ جس جگہ سے ہوئی وہ تھا ہندوستان۔ اور اسی لوٹ کے خلاف 1857 میں شروع ہوئی ایک ایسی بغاوت جسے ہم کہتے ہیں آزادی کی پہلی جنگ۔ دوستو، جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کو صرف ایک بازار سمجھا تو انہیں لگا کہ یہ دیش بنا آواز کے سب کچھ سہ لے گا، لیکن وہ غلط تھے، کیونکہ 1857 میں میرٹھ، کانپور، لکھنؤ، بریلی ان شہروں سے ایک آگ اٹھتی ہے اور اس آگ میں ایک نعرہ گونجتا ہے، آزادی۔ حالانکہ دوستو، آج اسکول کی کتابوں میں آپ کو رانی لکشمی بائی اور منگل پانڈے کا نام ضرور ملے گا، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ کا پہلا چیپٹر کس نے لکھا تھا؟ وہ مسلمان جنہوں نے صرف تلوار نہیں اٹھائی بلکہ برٹش ایمپائر کے لیے ایک امتحان بن گئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی، دہلی کے آخری مغل بادشاہ۔ بزرگ تھے مگر ان کا وجود انگریزوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ دراصل 1857 کے فریڈم فائٹرز انہیں اپنا لیڈر چاہتے تھے، کیونکہ ان کا نام ایک پولیٹیکل لیجیٹیمیسی یعنی قانونی حیثیت دیتا تھا۔ بہرحال بہادر شاہ ظفر نے خود تلوار نہیں اٹھائی، لیکن پوری ریبیلین یعنی بغاوت ان کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ایون دوستو، برٹش ان سے اتنا خوف کھاتے تھے کہ انہیں دیش سے نکال کر برما یعنی آج کے میانمار بھیج دیا گیا، اور وہاں سے ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی ہندوستان واپس نہیں لایا گیا۔ اور ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے خود کو ہندوستان کے لیے کھڑا کیا تھا۔ دوستو، اگلا نام جس کا ذکر اکثر چھپایا جاتا ہے، مولوی احمد اللہ شاہ یعنی فیض آبادی مولوی۔ 1857 کے ریولیوشن کا ایک ایسا شخص جسے برٹش دا لائٹ ہاؤس آف دا ریبیلین کہہ کر بلاتے تھے، اور اس کا ریزن ایک دم سمپل تھا، کیونکہ انہوں نے صرف جذبہ نہیں بلکہ پلاننگ بھی دی تھی۔ لکھنؤ اور فیض آباد کے بیچ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ آرمی بنائی۔ ان کے پاس ایک اسٹریٹجک مائنڈ تھا، اور وہ اس ٹائم انگریزوں کے خلاف انڈین لیڈرشپ کو مضبوط کر رہے تھے جب باقی سب چھپ گئے تھے۔ اور مولوی شاہ فیض آبادی ہی تھے جنہوں نے برٹش کینٹونمنٹ پر اٹیک کیا تھا، ہندوستان کے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا، جس کے بعد وہ برٹش کے دشمنوں کی سب سے پہلی لسٹ میں آ چکے تھے۔ اور یہی ریزن تھا کہ برٹش گورنمنٹ نے ان کا سر لانے پر 50,000 کا انعام تک رکھ دیا تھا، اور آخر میں ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، ان کا نام آج بھی ریسسٹنس کی مثال ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں بریلی کی۔ یہاں کے نواب تھے خان بہادر خان۔ انہوں نے ایک ویل آرگنائز آرمی تیار کی، سول گورننس بنائی اور خود کو لیڈر آف روہیل کھنڈ ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے ایک ہندو مسلم یونائٹڈ آرمی بنائی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ برٹش نے انہیں بھی اپنا دشمن سمجھا۔ خان بہادر خان کو پھانسی دے دی گئی اور بریلی کو تباہ کر دیا گیا۔ اور دوستو، اب یہاں بات ایک عورت کی ہے جو صرف ایک نواب کی بیگم نہیں تھی بلکہ ایک سپاہی تھی، جس کا نام تھا بیگم حضرت محل۔ دراصل واجد علی شاہ کو ہندوستان سے نکالنے کے بعد بیگم حضرت محل نے لکھنؤ کی کمان سنبھالی، جس کے بعد انہوں نے اودھ کے لوگوں کو ایک کرا اور برٹش کے خلاف ایک اوپن ریوولٹ کیا۔ یعنی انہوں نے برٹش کو ایک سیکولر گورننس ماڈل دکھایا، اور ان کا بیٹا ہندو مسلم سمرتھن سے راجا بنا۔ اور جب برٹش نے ان کی فوج پر چڑھائی کی تب بیگم حضرت محل نیپال چلی گئیں، مگر ان کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کیا۔ یعنی دوستو، 1857 کا ریوولٹ ہندوستان کے فریڈم فائٹرز کی طرف سے آزادی کی لو کا ایک ایسا اتہاس ہے جہاں آج مسلم فریڈم فائٹرز کے ناموں کو مٹا دیا گیا ہے۔ تو دوستو، 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر ایک سمبل تھے، مولوی شاہ فیض آبادی ایک اسٹریٹجی، خان بہادر خان ایک کمانڈر، بیگم حضرت محل تھیں ایک ویریئر لیڈر۔
لیکن آج ان سب کا ذکر سلیبس سے غائب ہے۔ دراصل یہ لوگ صرف ایک ہی بات کہہ رہے تھے، ہندوستان کسی ایک کا نہیں بلکہ سب کا ہے، اور شاید اسی لیے انہیں بھلا دیا گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سیکریفائس یاد رکھنا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل SH ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں لکھیے کہ 1857 کے اصلی ہیروز کو سلام۔